السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یا قسمت یا نصیب آئندہ سال کس کو یہ سعادتوں والا مہینہ نصیب ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری زندگی میں بار بار یہ سعادتوں والا مہینہ اس طور پر عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی بندگی کر سکیں اور اللہ کے ہاں وہ ہماری کی جانے والی عبادات قبول ہو سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جیسی شروع ہوتا، آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، شد میزرہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے سے زیادہ ہر معاملے میں آپ آگے ہوا کرتے تھے۔ نفلی نمازیں پڑھنے میں، نفلی صدقات و خیرات نکالنے میں، جو بھی عبادات ہیں، کام ہیں، سب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں پہلے کے مقابلے میں تیزی آ جایا کرتی تھی۔ ایک صاحب پوچھنے لگے میرے گزشتہ کلپ سن کر کے کہ جی صدقہ کس کس چیز کا کیا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، احادیث کے اندر بالخصوص صحیح مسلم میں تقریباً 22 اعمال ایسے بتائے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز، چھلکا پڑا ہوا ہے کیلے کا، آم کا، کسی چیز کا، وہ آپ نے ہٹا دیا، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو کھسکا دیا، صدقہ ہو گیا۔ آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں، جھاڑیاں نیچے آئی ہوئی ہیں، لوگوں کے لگ سکتی ہیں، زخمی کر سکتی ہیں، آپ نے وہ جھاڑی وہاں سے کاٹ دی تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، صدقہ ہو گیا۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے اس کے منہ میں دے رہے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ آپ کسی بھولے بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ پیسہ نکالنا کہ یہی صدقہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ صدقہ ہے، لیکن یہ اور بھی صدقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، امت کو آگاہ کیا ہے۔ ہاں، صدقے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک صدقہ فریضہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر الآیہ۔ اس صدقے سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی صدقات ہیں وہ نفلی ہیں، سارے کے سارے۔ جو کرے گا اجر و ثواب پائے گا۔ یہاں تک کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جی یہ بتائیے، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں، اور ہمارے برابر میں اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب ایک اور صاحب آئے، کیا اگر ہم ان کو اپنی جگہ دے دیں یا تھوڑا تھوڑا ہم کھسک کر کے ان کو جگہ دے دیں، کیا یہ بھی صدقے میں لکھا جائے گا؟ ہر بھلائی کسی کے ساتھ کی جانے والی یہ صدقہ ہوتا ہے، کسی بھی نوعیت کی ہو، لیکن ایک ہے وقتی صدقہ اور ایک ہے صدقہ جاریہ۔ وقتی صدقہ تو یہ سب آپ کو بتا دیا گیا، اور صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے آپ نے کہیں پر نلکا لگوا دیا پانی کا، جب تک وہ چل رہا ہے صدقہ جاریہ۔ آپ نے کہیں مسجد بنوا دی، جب تک وہ قائم ہے صدقہ جاریہ۔ آپ نے کہیں پر سرائے بنوا دی کہ یہ لوگ یہاں سے مسافر جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیا کریں گے،
سایہ ان کے لیے کروا دیا آپ نے، سب صدقہ جاریہ ہے یہ۔ ہاں، ان صدقہ جاریوں میں سب سے لمبا صدقہ جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی ہے، کیونکہ مسجد جب قائم ہوتی ہے تو وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، اور دیگر چیزیں اپنے اپنے وقت میں ختم ہو جایا کرتی ہیں، لیکن مسجد جو ہے یہ صدقہ جاریہ اور طویلہ ہوا کرتا ہے، بڑا لمبا صدقہ یہ۔ لہذا آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، یا کسی جگہ بھی آپ کے علاقے سے ہٹ کر قرآن اور سنت کے ماننے والوں کی اگر کوئی مسجد بنائی جا رہی ہے، آپ وہاں پر حصہ لیجئے، اپنا حصہ بھی شامل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے گھر کی تعمیر کری، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنوا دیتا ہے اس مسجد کی مناسبت سے۔ وہی میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر مسجد کا پلاٹ لیا جا رہا ہے، تقریباً 5000 سے کچھ 150 کے کم، 5000 کے لگ بھگ گز کا پلاٹ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے لیا جا رہا ہے، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے علاقے میں قرآن و سنت کے ماننے والوں کی مسجد بن رہی ہے، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، صدقہ جاریہ رہے گا انشاءاللہ تعالی اور بڑے عرصے تک چلے گا، یہ صدقہ ختم نہیں ہوتا اتنے جلدی۔ کہیں پر بھی مسجد بن رہی ہو آپ کے علاقے میں یا آپ کے علاقے سے ہٹ کر کے، اگر آپ مسجد کے لیے، اچھا یہ بھی بتا دوں میں، ایک ہے مسجد کے لیے پلاٹ لینا اور ایک ہے مسجد کی تعمیر کرنا۔ مسجد کا جو پلاٹ لیا جاتا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہوتی، ہاں مسجد کی جو تعمیر کی جاتی ہے اس میں رد و بدل بسا اوقات ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پلاٹ لیے 120 گز کا یا 200 گز کا، اور وہاں پر مسجد بنا لی گئی، اب ضرورت پڑی کہ جی پبلک تو ماشاءاللہ نمازی تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بڑے آتے ہیں اور جگہ تنگ پڑتی ہے، اب وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مسجد پوری کی پوری شہید کر کے نئے سرے سے بنائی جاتی ہے برابر کی جگہ لے کر کے، تو وہ جو پہلے تعمیر کی گئی تھی وہ تعمیر تو ختم ہو گئی، تو مسجد کا جو پلاٹ لیا جاتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ ہر جگہ پر بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں، اپنے مرحومین کی طرف سے حصہ ڈالیں، اور کئی جگہوں پہ مساجد ہے، آپ کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ نشاندہی کر دیں گے، آپ خود جا کر کے دیکھیے گا اور وہاں ان لوگوں سے مل لیجئے گا جو وہاں کے کرتے دھرتا ہے، اور جیسے آپ کو سمجھ آئے اس کے مطابق آپ عمل کر سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام کی جانے والی نیکیاں، چھوٹی ہو بڑی ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، جسمانی ہو روحانی ہو، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔